बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। मोहतरम नाजरीन, आज कुछ खास खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आज गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको बरमहल पहुँचती रहें। सेनेटर मुश्ताक हुसैन सैयद ने एक बहुत ही दलेराना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब चेयरमैन परवेज़ मुशर्रफ बावर्दी था। 30/10/2004 को मैंने ये मुतालबा किया था कि 3 लोगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो सियासी कैदी हैं। उनमें आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और जावेद हाशमी शामिल थे। फिर मैंने 2018 में मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ को रिहा किया जाए क्योंकि वो सियासी कैदी है। और अब मैं डिमांड करता हूँ इमरान खान को रिहा किया जाए कि वो एक सियासी कैदी है। और मज़ीद ये भी मुतालबा करता हूँ कि उनकी मखसूस सीटें उनको वापस की जाएँ, उनसे इंतकाम ना लिया जाए। इंतकामी सियासत यकीन एक बर्बादी की सियासत है। जब नया टेन्योर आ गया है तो सबको मिलजुल कर आगे चलना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम बलूचिस्तान जाकर, अफगानिस्तान जाकर TTP से बात करते हैं जो कि हमारे बच्चों के कातिल हैं, तो हम सियासी लोगों से क्यों बात नहीं कर सकते? उनको हम NRO क्यों नहीं दे सकते? उनको हम सियासी धारे में लाने के लिए ये सब कुर्बानियाँ क्यों नहीं दे सकते? यकीन बहुत अच्छा बयान है और उनकी अच्छी डिमांड है। ऐसे ही सियासतदानों को खुले दिल का मालिक होना चाहिए और सियासी इंतकाम किसी से भी नहीं लेना चाहिए। जब आप सियासत में जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपको फतह मक्का की मिसाल याद रखनी चाहिए कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन से बदतरीन दुश्मन को भी बख्श दिया था। तो लिहाजा एक मुसलमान का, एक मोमिन का शेवा ये नहीं होना चाहिए कि वो इंतकामी सियासत करे। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ का जो पहला दौरा है पेशावर का, उसमें उनका इस्तकबाल करने से भी इनकार कर दिया। ना सिर्फ इस्तकबाल नहीं किया बल्कि गवर्नर हाउस में तकरीब में भी शरीक नहीं हुए। इस पर हसन निसार सीनियर तजनिगार ने तबसरा करते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गंडापुर ने गंडापुर होने का सबूत दे दिया। उसने रिवायत काम कर दी, अपनी रिवायत को जिंदा कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ भी बेनज़ीर के दौर में, जब वो बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, जब वो लाहौर आती थी तो नवाज शरीफ उनकी तकरीब में शरीक नहीं हुआ करते थे। तो ये नून लीगियों को हर वो बोई हुई फसल काटनी पड़ेगी जो ये बोते रहे हैं। लिहाजा उनको अपने बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये उनकी अपनी बोई हुई फसल है जो काट रही है। इमरजेंसी की तैयारी मुकम्मल हो गई है। सिर्फ यही वजह है कि जो मखसूस सीटें हैं उन पर ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि पंजाब असेंबली में भी जल्द अज जल्द उनके हल्फ ले लिए गए हैं। ये अलग बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया था। सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मखसूस सीटों पर हल्फ नहीं लिए, जबकि बाकी तमाम सूबे की सीटों ने हल्फ ले लिए हैं। ताहम सिंध में रुका हुआ है, उसने भी अभी मखसूस सीटों पर हल्फ नहीं लिए। पंजाब और मरकज़ में स्टे के बावजूद भी मखसूस सीटों पर हल्फ ले लिए गए हैं। इससे मतलब ये है कि इमरजेंसी की तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें यह होगा कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो जाएंगे। ना तो लोग एहतजाज कर सकेंगे, ना तो आज़ादी इजहार का किसी को हक हासिल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बहुत ही दर्दमंदाना बयान दिया है।
وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کرے کہ میری یہ بات سچ نہ ہو کہ آج جو ملک میں صورتحال ہے وہ بنگال سے بھی ابتر ہے۔ اگر ملک کو دو لخت کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ ملک کو توڑنا چاہتے ہو تو ہمیں کس لیے زج کر رہے ہو؟ ہمیں کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ ہم تو ملک کو زندہ ہوتا، بندہ اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ انصاف نہیں رہا۔ دن دہاڑے فارم 45 اور 47 کا نتیجہ ہر بندہ جانتا ہے، کس طرح اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور کس طرح زبردستی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم پہ جتوایا گیا ہے۔ پورے ملک میں احتجاج جاری رہا، اب بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کسی کی بھی نہیں سنی جا رہی۔ تو لہٰذا ایسی سچویشن، ایسی صورتحال ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ صوبہ سرحد میں علی امین گنڈا پور نے صحت کارڈ کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے ہیں اور انہوں نے تمام وزرائے اعلیٰ، سابقین و نگران کے تمام مراحات بھی ختم کر دی ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ ایسی مثال قائم کی جانی چاہیے تاکہ جتنا بھی ہجوم کم کیا جائے گا گورنمنٹ کا، بیوروکریسی کا، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ محکمہ جات تو بہت بن گئے ہیں۔ ہر بندہ، ہر ملازم جب بھی وہ نیا سال آتا ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے، تو اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ بھی کتنا تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نیا سال آتا ہے، نیا ٹیکس لگتا ہے تو عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو کیا عوام پاکستانی نہیں ہے؟ یقیناً عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب عوام خوشحال ہوں گے تو ملک خوشحال ہوگا، عوام ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ کل تک اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنانے کا اندیا دیا جا رہا تھا، جبکہ نواز شریف اب بھی بضد ہیں کہ اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ بنایا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی سیٹوں پر حلف لینے سے سندھ حکومت کو روک دیا ہے۔ مزید خبر یہ ہے کہ آج صدارتی انتخاب کی ووٹنگ ہوئی، جس میں آصف زرداری فاتح قرار پائے۔ 1093 ووٹ قاسی کیے گئے، جس میں سے محمود اچکزئی نے 181، جبکہ آصف زرداری دوبارہ صدر منتخب ہوئے، 411 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی محمود اچکزئی نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ انتخاب، صدارتی انتخاب بہت ہی دوستانہ ماحول میں ہوا ہے۔ یہ واحد انتخاب ہے جس میں نہ تو کسی کو خریدا گیا ہے اور نہ ہی کوئی بکا ہے۔ کچھ روز قبل عمران خان نے IMF کو خط لکھا تھا کہ اب جو نئی قسط آنے والی ہے قرضے کی، اس کو اس بات سے مشروط کیا جائے کہ جو پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں ان کا رزلٹ فیئر دکھایا جائے۔ لیکن IMF نے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہوئے کمپلیٹلی جواب دے دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ملک کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو بھی آپ کی نئی گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہم معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات طے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے عوام کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہم نے سرکار اور ملک کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ آخر میں کچھ اسرائیل فلسطین اپڈیٹس۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ مصر سے متصل علاقے میں 15 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں، جہاں پر ان کو اسرائیل کی بمباری سے چھپنے کے لیے کوئی بھی مقام حاصل نہ ہے۔ غزہ میں لوگ گھاس کھانے پر مجبور ہیں، سڑک کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، جانوروں کی غذا سے انسانوں کی غذا تیار کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی حل نہیں نکل رہا، کیونکہ اسرائیل اس بات پر مزید ہے کہ 136 اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگوں کو رہا کر دیا جائے، جن کے بدلے میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ اس نے اسرائیلی جیلوں میں بے گناہ فلسطینیوں کو بند کیا ہوا ہے۔
جو بائیڈن غزہ پر اسرائیل حملے کے بعد جب اسرائیل پہنچے تو ان کا یہ بیان تھا کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ میں برابر کا شریک ہے. یوں سمجھا جائے گا کہ امریکہ پر حملہ ہوا ہے، لیکن اب اس کی وہ پوزیشن نہیں رہی، کیونکہ غزہ میں جب ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ اوپر چلی گئی، امدادی اداروں نے خبردار کیا کہ غزہ میں پانی، ادویات، بجلی اور گیس کی شدید کمی کا سامنا ہے. اسی لیے امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی. اسرائیل کا شروع میں جنگ بندی نہ کرنے کا ارادہ تھا. اس کا خیال تھا کہ حماس اس جنگ بندی سے خود کو دوبارہ جنگ کے لیے تیار کر لے گا. اب بھی اسرائیل کا حماس کو مکمل ختم کرنے کا ارادہ ہے. آخری اطلاعات کے مطابق حوثیوں نے لائبیریا کا پرچم استعمال کرنے والے سوئس شپ کو نشانہ بنایا ہے. امریکی حکام نے ایک میزائل کے جہاز سے ٹکرانے کی تصدیق بھی کر دی ہے، تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.